بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سید محمد علی محمد علی قدر حب کافی ہے۔ جی میرے پیارے ویز السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل کی ویڈیو ہماری شارٹ ہے، ہم کچھ سفر کے لیے گئے ہوئے تھے تو کچھ دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ہمیں یہ سید بادشاہ ملے اور ان کی ایک محبت تھی کہ جو ہمارے ساتھ لے آئی اور چلے آئے ہمارے ساتھ۔ تو کیسر عباس کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، تو اب ہم سید بادشاہ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سرکار کیا ایسی چیز ملی یا آپ کو نظر آئی جو آپ کی محبت ادھر آپ کو لے آئی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی فرمانا۔ جی السلام علیکم۔ آج سے 30 سال پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو استغاثہ ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، جی بسم اللہ۔ یہ آواز میرے کانوں تک پہنچی جی جی خواب کے ذریعے، جی جی تو میں اسی وقت اس کی تلاش میں لگ گیا۔ جی جی چلتے چلتے آج 30 سال کے بعد مجھے ایک ایسا مسافر نظر آیا جی جو کربلا کا راہی تھا، جی تو میں نے اس کی ہم نشینی کا فیصلہ کیا جی اور اس لیے یہاں حاضر ہوں جی کہ یہ کارواں کربلا کی طرف جانے والا ہے، جی جی اور مولا کا یہ جو فرمان ہے جی کہ حل من ناصر ینصرنا، جی یہ صرف کربلا والوں کے لیے نہیں تھا، جی جی یہ پوری دنیا کے لیے تھا، کیونکہ فرمان ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا بات ہے۔ کربلا آج بھی موجود ہے، جی جی یزیدیت بھی موجود ہے، حسینیت بھی موجود ہے۔ جی ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جی تو الحمدللہ ہم کربلا کے راہی ہیں جی اور یہ سفر انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ دیکھو جی، آپ سادات ہیں، سید بادشاہ ہیں، لیکن آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور کیونکہ اصل جو ہے یہ ذمہ داری تو آپ لوگوں پہ ہے کہ اپنی اس امت کو درس دیں، ہدایت دیں، تاکہ وہ سفر جو میرے مولا حسین علیہ السلام نے ہم کے لیے چھوڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہر امتی جس نے کلمہ پڑھا، جس نے مولا حسین سے محبت کی، عشق کیا، اس پہ یہ لازم ہے، بلکہ اس پہ فرض ہے کہ اس سفر کو لے کر چلیں، مگر باتوں سے نہیں، عمل سے۔ بے شک بے شک۔ دیکھو باتیں تو سب لوگ کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کہ جزیت کام پورا کر رہی ہے اپنا، وہ عروج پہ ہے، لیکن حسینی تو خاموش ہے۔ خاموش ہے۔ تو ہم اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو مومن کا تو رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، تو وہاں تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک نے بھی فرما دیا کہ میرا عرش معلیٰ جو ہے وہ مومن کا قلب ہے۔ تو جہاں اللہ فرماتا ہے کہ میرا وہ گھر ہے، تو اس کا کیا درجہ ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ تو مگر ہم مومن تو کہلاتے ہیں، مگر وہ جو کردار ہے، جو اکثر آپ بھی اس بات پہ فرماتے ہیں کہ کردار کے بغیر پہچان نہیں ہے، تو ہمارا بھی جو موضوع ہے، جب سے ہم شروع ہیں اس راستے پہ چلے ہیں، تو ہم بھی یہی پکارتے آ رہے ہیں کہ اٹھو، حسینیت جو رکھنے والے ہیں، جو حسینیت کہلاتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں، کہ آج وقت ہے، وقت آج آپ کو پکار رہا ہے، ٹھیک ہے، کھلے عام جزیت جو للکار رہا ہے، تو حسینیت کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ تو اس کا مقصد ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم زبانی کلامی تو سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل عملی طور سے نہیں کرتے۔ تو ہمیں خوشی ہے آپ سے کہ آپ نے یہ قدم بڑھایا اور آپ اس جدوجہد میں 30 سال گزار دیے کہ وہ کون ہے جو اس کو پریکٹیکل لے کے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ جو آپ نے اس چیز کی پہچان کی، یہ واحد لوگ ہیں کہ جو اصلاح کی طرف جا رہے ہیں، جو فرقے سے نکار رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم جو فرقہ بازی بڑھ چکی ہے، جس میں فتنے میں، نفرت میں بڑھ چکے ہیں،
ہم اپنے بھائی مسلمان بھائیوں کو اس نفرت سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سفر ایک ہے، صف ایک ہے، تو قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، تو کیوں ہم بٹ چکے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اتنی نفرت میں ڈال دیا کہ ہم ایک دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ سیاسیوں نے اپنی جماعتوں میں بانٹ دیا، قوموں نے اپنی قومیت میں بانٹ دیا، مسلک والوں نے اپنی مسلک میں بانٹ دیا، تو جدھر بھی دیکھتے ہیں نفرت ہی نفرت ہے۔ تو اسلام کہاں ہے؟ جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں نفرت کا تو نام نشان نہیں ہوتا، محبت کا نام اسلام ہے۔ تو وہ محبت کہاں ہے؟ اس لیے ہماری رات دن جدوجہد ہے۔ ہم اکثر جو ہمارے ویرز جو ہمیں سننے والے ہیں، ہماری ان سے التجا ہوتی ہے کہ بھائی ہماری باتوں پہ تھوڑا سا غور کریں اور اس کو آگے لے کر چلیں، اس کی تحقیق کریں کہ یار یہ جو بندہ ہر روز اتنا پکار رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی تحقیق تو کریں نا۔ تو اگر ہم کوئی ایسا جو کہہ لو کہ جو دنیاوی شیطانی کام ہے وہ اگر ویڈیو پہ چلا دیں تو صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے ویڈیو چل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں یہ اسلام کی بات آتی ہے، جہاں قربانی کی بات آتی ہے، وہاں سب بھاگ جاتے ہیں، قلیل ہی ہے۔ تو ایسے ہماری ایک محفل تھی، وہ صبح سے شام تک تقریباً 8 گھنٹے گزر گئے مجھے اسی بات پہ جناب علی بات کرتے کرتے، تو محفل بڑی ٹک کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے اخیر پہ ایک موضوع رکھا کہ دیکھوں کہ یہ عاشق کتنے گئے۔ تو میں نے فرمایا کہ بھائی آپ دیکھو سب عاشق لوگ بیٹھے ہیں، تو اپنے آپ کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں۔ قربانی آپ کرتے ہیں بکروں کی، بچڑوں کی، بڑے بڑے اچھے خوبصورت جانور آپ چھری پھیرتے ہیں اور سنت سمجھ کے اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو یار ایک سنت اور بھی ہے، جو اصل ایک سنت اور بھی ہے جو ہم پہ فرض ہے، وہ ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کی سنت۔ تو کون ہے جو اس قربانی کے لیے تیار ہے؟ تو یقین کرو کہ وہاں جتنے بھی وہ عاشق آئے ہوئے تھے نا، وہ 5 منٹ لگے ہمیں نظر نہیں آیا بندہ، وہ گھر والے رہ گئے، باقی سب چلے گئے، اچھا بابا السلام علیکم، اچھا بابا السلام علیکم۔ تو بھائی وہ کون سا جذبہ ہے آپ لوگوں کے اندر کہ ایک بندہ حق کی آواز اٹھاتا ہے، وہ جان دے دیتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو آپ پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہوئی نا منافق والی، اہل کوفہ والی، بالکل شاباش، وہی بات کہ کوفہ والے، ہم تو وہ اس بات سے بھی تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ یار کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن کردار واقعی وہی ہے کہ امام حسین پاک علیہ السلام کو خط لکھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو جب وقت آیا تو سب بھاگ گئے تھے۔ تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس بات کو کہنے پہ کہ بھائی اگر آپ آواز دیتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جاؤ۔ بھٹو نے نعرہ لگایا تو سب قوم کہنے لگی کہ بھٹو آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ تو بھٹو صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، پھٹے چڑھ گیا، قوم باہر نہیں نکلی اور اپنی جان دے دی اس نے۔ اب جو صورتحال ہے، جس حد تک یہ قوم پہنچ چکی ہے، یہ ملک پہنچ چکا ہے، اور سب سے بڑا دکھ ہے کہ جو مولا حسین علیہ السلام نے دین بچایا تھا، اس دین کا کیا حشر کیا انہوں نے۔ اگر ان کے پاس یہ کلمہ ہوتا، حسینی کلمہ ہوتا، تو کبھی بھی یہ ظلم نہ ہو سکتا، کبھی بھی چادر کی پامال نہ ہوتی، کبھی بیٹیاں، مائیں، بہنیں اس طرح رسوا نہ کی جاتی جیسے گھسیٹ کے وہ گاڑی میں ڈال رہے ہیں۔ وہ بھائی اتنا تو غیر مسلم ظالم سے ظالم نہیں کرتا جتنا تم کلمہ پڑھنے والے اپنے مسلمان بہنوں پر، بیٹیوں پر، ماؤں پر یہ تشدد کر رہے ہو۔ کون سے یہ مسلمان ہیں، کون سے یہ قاری ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں؟ کیوں نہیں غیرت آتی کسی کو؟ کیوں نہیں جاگتے؟ جو چند آدمی نکلتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنا تو میں نے نہیں کبھی بھی دیکھا تھا کہ اتنے ظالم ہمارے حکمران ہوں گے کہ جو اپنی قوم پہ گولیاں چلائیں، اپنی قوم کو شہید کریں۔ تو بھائی کتنا کا چھپاؤ گے؟ اب بچہ تو جانتا ہے۔ اگر آپ میڈیا پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی کہ جو دنیا کا ظالم بندہ ہوتا ہے وہ آ کے میڈیا پہ اپنی صفائی دے رہا ہے، اس کو پوری قوم جانتی ہے کہ یہ کتنا بڑا ظالم ہے، اس نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔
تو یہ جزیت ہے. تو جزیدی کو شکست دینے کے لیے اب حسینی کھڑے ہوں گے. اور میں کافی دیکھ رہا ہوں جو جذبہ لوگوں میں ہے. ابھی پتہ نہیں کو اللہ کی قدرت سے کو تھوڑا سا ان کو مہلت مل رہی ہے. کچھ اور ان لوگوں نے ننگا ہونا ہوگا, کیونکہ ابھی سب کچھ تو ظاہر ہو گیا نا, ننگے ہو گئے یہ. صحیح بات ہے. تو اس لیے سب کو ایک آواز ہونا چاہیے. اگر آپ حسینیت میں داخل ہونا چاہتے ہیں, اس کی آواز بننا چاہتے ہیں, تو پھر پتہ چل جاتا ہے کون حسینی ہے, تو کون وہ چوری کھانے والا مجنو ہے, تو کون خون دینے والا مجنو ہے. تو یہ تو کردار بتائے گا شاہ جی. بے شک جی. آج یزیدیت کا دفاع ہو رہا ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حسینیت کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں. دیکھو نا, آپ تھانے چلے جائیں, کچہریاں چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, ظالم کی سپورٹ ہو رہی ہے. ہو رہی تو اس کا مقصد ہے جزید کی پیروی ہو رہی ہے, جزید کی سپورٹ ہو رہی ہے نا. دفاع کیا جا رہا ہے. تو وہ جو مظلوم ہیں وہ تو بیچارے کس رہے ہیں. ایک ہم جیسا کوئی غریب آدمی تھانے میں چلا جائے, اس کی بات نہیں سنتے اگر اس کی پیچھے پاور نہیں ہے. تو پھر اس کا مقصد ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, کوئی اور ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں سب کو کہ مل جل کر فتنے سے بھی بچیں, ایک پاور بنے, اپنے ملک کو سنواریں, جس کے اندر اپنے ملک کے لیے کچھ محبت ہے, اپنے دین کے لیے کچھ محبت ہے, تو اس محبت کو کردار کے ساتھ ظاہر کریں, باتوں کے ساتھ نہیں, کردار کے ساتھ ظاہر کریں. تو جان تو آنی جانی ہے, یہ ایک دن جانی ہے, چاہے جس حسب سے. دیکھو میرے اللہ کے اختیار میں ہے کیسے موت آنی ہے, تو جو جیسے لکھی ہوگی ویسے آئے گی. اگر اس راستے پہ اگر موت آ جاتی ہے, کم سے کم اس کی قیمت تو پڑتی ہے نا, اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے. تو اس سے بڑا مقام نہیں ہے اور کوئی. تو ویسے بھی تو مرنا ہے, تو مرنے میں فرق ہے. اگر ایسا مرنا ہو جس کی قیمت بڑھ جائے تو وہ فائدہ ہے. تو جان تو ویسے بھی اللہ کی امانت ہے, تو کسی کے نام پہ دے دیں تو بہتر ہے. تو پیارے بھائی, یہ وہ راستہ ہے جو عاشقوں کا سفر ہے, عاشقوں کا راستہ ہے, وہ سچے عاشقوں کا راستہ ہے. گلی بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل سے جنت ملتی ہے, عمل سے جنت ملتی ہے. تو میرے پیارے ویورز, اب ہم سنتے ہیں کچھ کلام سائیں کیسر آباد سے. تو بڑی میٹھی پیاری آواز سے یہ ویڈیو پہ اینڈ پہ تھوڑا سا لوگوں کی روح جو ہے نا, کی بات سکون دیتی ہے. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ والے جو ہوتے اللہ سے ملا دیتے. صحیح محمود نہ دسے دے دیوانہ حسین دا, صحیح محمود نہ دسے دے دیوانہ حسین دا. حق دا پیغام دے دے, حق دا پیغام دے دے دیوانہ حسین دا. محمود نہ دسے دے دیوانہ حسین دا. دے رات ہے حسین دی, کائنات ہے حسین دی. دے رات ہے حسین
دی کائنات ہے حسین دی آدھا ودائے سارا آدھا ودائے سارا زمانہ حسین دا سن محمود نہ دسیں دے دیوانہ حسین دا حق دا پیغام دے دے حق دا پیغام دے دے دیوانہ حسین دا سن محمود نہ دسیں دے دیوانہ حسین دا دیر رات ہے حسین دی کائنات ہے حسین دی دیر رات ہے حسین دی کائنات ہے حسین دی آدھا ودائے سارا آدھا ودائے سارا زمانہ حسین دا سن محمود نہ دسیں دے دیوانہ حسین دا کلو ایمان سارا رب دا قرآن سارا کلو ایمان سارا رب دا قرآن سارا کہانی حسین دی ہے کہانی حسین دی ہے فسانہ حسین دا سن محمود نہ دسیں دے دیوانہ حسین دا نماز بھی حسین دی سجدہ حسین دا نماز بھی حسین دی سجدہ حسین دا کیسر پیاد سیندہ کیسر پیاد سیندہ گرانہ حسین دا سن محمود نہ دسیں دے دیوانہ حسین دا سن محمود نہ دسیں دے دیوانہ حسین دا حق دا پیغام دے دے حق دا پیغام دے دے دیوانہ حسین دا سن محمود نہ دسیں دے دیوانہ حسین دا نماز بھی حسین دی سجدہ حسین دا نماز بھی حسین دی سجدہ حسین دا کیسر فقط میں جس دے کیسر فقط جس دے گرانہ حسین دا سن محمود نہ دسیں دے دیوانہ حسین دا لو جی بسم اللہ اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم